اور یہ انتہائی ریزنیبل پرائس میں ملتا ہے 2 مہینوں کے لیے، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر 3 لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن کل کیا ہوا کہ میں نے بائی چانس اپنی لاسٹ ویڈیو دیکھ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت سارے لوگ جب ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد چیک کرتے ہیں، بار بار اپنی ویڈیوز کو پلے کرتے ہیں، بٹ میرے ہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اپنی ویڈیوز پلے نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی آواز سب سے بری لگتی ہے، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اپنی آواز اچھی نہیں لگتی ہے۔ میں نے نارملی دیکھا ہے کہ اپنی ریکارڈنگ سننا سب سے مشکل کام لگتا ہے، اور لٹرلی میرے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن کل کیا ہوا کہ میں نے بائی چانس اپنی لاسٹ ویڈیو دیکھ لی، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس کی ویڈیو کوالٹی بہت ہی بری تھی، ورسٹ۔ پھر میں نے اپنی 1-2 پچھلی ویڈیوز مزید چیک کی، لیکن ان میں ویڈیو کوالٹی ٹھیک تھی۔ آئی تھنک لاسٹ ویڈیو میں یہ چکر بنا ہے کہ میں نے نیو ایڈیٹنگ ایپ یوز کی تھی، مے بی اس کی وجہ سے ہو گیا ہو۔ خیر، اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے پلاؤ کی تیاری، اور میری کیا عادت ہے نا کہ میں فروٹس وغیرہ کھانا اور اپنے لیے ٹائم نکالنا مطلب مجھے بالکل فضول لگتا ہے، اور میں بھول جاتی ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ لیکن پھر میں کیا کرتی ہوں، اس پرابلم کا میں نے یہی سلوشن نکالا ہوا کہ جب میں کچن میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے لیے بھی تھوڑے سے فروٹس کاٹ کے سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو بھی انجوائے کر لیتی ہوں، ساتھ کھانا بھی بن جاتا ہے، ساتھ صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو سارے کام اس طرح سے ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں۔ اب آپ میری یہ فالتو باتیں سن کے پریشر میں نہیں آ جائے گا کہ میں کوئی بہت زیادہ پھرتیلی ہوں، ایسی تو بالکل بھی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا آپ ٹائم یہاں پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ کچن میں تو رہنا ہی رہنا، تو بس اسی لیے میں اپنی بہنوں سے یہ شیئر کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ کیبنٹس کی کلیننگ کر لیا کریں، ساتھ کچھ اور کام کر لیا کریں۔ میں نے اس بار سمر ٹکٹ تو بائی کیا ہے، بٹ مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ ویسٹ ہی ہوا، کیونکہ زیادہ باہر آنا جانا نہیں ہوتا۔ یہاں پر مالموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ 15 جون سے لے کر 15 اگست تک آپ ایک بس کا ٹکٹ لیتے ہیں جو کہ پورے سکونے میں چلتا ہے، اور یہ انتہائی ریزنیبل پرائس میں ملتا ہے 2 مہینوں کے لیے، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر 3 لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ فیملیز کے لیے تو یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس ہوتا ہے سویڈن کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے، فیملیز کا اکٹھا گھومنے کے لیے۔ تو بس میں اور ایمان بھی ٹکٹ کے پیسے وصول کرنے کے لیے باہر نکل آئے، لیکن کافی زیادہ گرمی تھی، اور اس بیچاری کو دیکھ کے تو مجھے کافی زیادہ گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ گرمی سے اس کا فیس بالکل ریڈ تھا، اور گرمی سے تو اس کا برا حال تھا۔ تو میں اور ایمان جا رہے ہیں ایکیا۔ خیر، ایکیا جانے کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے، ایک تو بہت چیزیں ریزنیبل پرائسز میں لگی ہوتی ہیں، اور خیر آج تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں، اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے ایکیا کے آئٹمس وغیرہ، تو بہت اچھے ڈسکاؤنٹس وغیرہ لگے ہوئے تھے، بلکہ بہت ہی زیادہ اچھے کہوں گی، کیونکہ اتنے اچھے ڈسکاؤنٹس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ لیکن ہم لیڈیز کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم لوگ ڈسکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، آفرز دیکھتے ہیں نا، تو ہم اس سے زیادہ مطلب فائدہ کرنے سے زیادہ نقصان کر کے آتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہمیں نہیں بھی ضرورت ہوتی ہیں ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلیں بھئی یہ تو آفر پہ لگی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے میں نے بھی تھوڑا سا ایسا ہی کیا ہے۔ بس بھائی میرا اتنا ہی کام تھا آپ لوگوں کو ایک ہے کہ اندر لے کے آنا، اب وزٹ کرنا، گھومنا، دیکھنا پھرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ مجھے پچھلے ولاگ پہ کچھ میسیجز آئے جو کہ کسی اور بھی قسم کے انشورنس وغیرہ کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو دیکھیں بھائی میرا صرف اور صرف جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ گھر کے انشورنس سے ریلیٹڈ ہوا ہے، باقی جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کا مجھے نہیں پتہ، مطلب اس کی مجھے کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ جس کی مجھے کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہو یا میں خود ہی شیور نہیں ہوں تو میں آپ لوگوں سے وہ چیز کیسے شیئر کر دوں۔ لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کا ایشو ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کے پروسیجر کا اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہیلتھ انشورنس بہت ساری ہیں، اگر آپ گوگل کریں تو ایسے بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو آپ کو آفر کرتی ہیں۔ یہ جو گرل پین ہے نا، یقین کریں یہ اتنا زیادہ ہیوی تھا کہ ایک ہاتھ سے مجھ سے تو نہیں اٹھایا گیا، تو مجھے حالانکہ گرل پین کی ایک ضرورت تھی، بٹ یہ بہت زیادہ ہیوی تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واٹر کولر، اور دیکھیں ان کی پرائس صرف اور صرف 20 کرون تھی، اتنے زیادہ ریزنیبل لگے ہوئے تھے۔ لیکن بات وہی ہے، آپ کو حساب وہیں پہ بڑھ جاتا ہے، آپ اس کے بجائے تھوڑی سی فضول چیزیں بھی لے آتے ہیں، تو وہ جو ڈسکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ سارے بیچ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو خیر پتہ ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتہ تو ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ ایکیا سویڈن کی ایک پہچان میں سے ہے، جو کہ دنیا بھر میں ہے، بہت سارے کنٹریز میں ایکیا کی برانچز ہوتی ہیں۔ تو یس، ایکیا جو ہے وہ سویڈن کی مارکیٹ ہے، اور ایکیا کا جو فاؤنڈر تھا سویڈش بابا تھا ایک، اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے، وہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں سنائی تھی۔ اگر کبھی انشاءاللہ باتوں میں یا دوبارہ ٹائم ملا تو آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں گی۔ خیر ان سٹوریوں کو تو چھوڑیں، مجھے یہاں پر اپنے جھمیلے پڑے ہوئے تھے، مجھے ایکچولی لینی تھی پلیٹس وغیرہ اور
کوئی بھی نا ڈیزائن میرے دل کو صحیح اچھے سے نا لگ نہیں رہا تھا. تو بس گھنٹہ پورا ویسٹ کرنے کے بعد آخر کار میں اس سیکشن میں سے نکل آئی، کیونکہ ایمان نے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے کہ مما پلیز اب آپ اس سیکشن میں سے نکل آئیں. بھئی بیڈ شیٹس پہ بھی اسی طرح سے آفرز تھیں، بہت اچھی بیڈ شیٹس تھیں اور بہت ریزنیبل پرائسز میں لگی ہوئی ہیں. ویسے نا بیڈ شیٹس کے ڈیزائنز کافی اچھے تھے، اور یہ والی ایک بیڈ شیٹ یہ میں نے لی ہے کیونکہ مجھے وائٹ اور گرے میں چاہیے تھی. ایک دل کر رہا تھا ایسے لائٹ سی ہو، اور یہ اتنا پیارا یہ والا ڈیزائن تھا، اور یہ صرف اور صرف جسٹ 60 کرون کی لگی ہوئی تھی. اچھا ویسے میں نے آپ لوگوں کو نا پورا موٹیویٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے کہ آپ لوگ بھی IKEA کا چکر لگائیں، آگے سے پھر اب جو اللہ کو منظور. بھئی میں تو سچ میں اس چھوٹے سے نا آئرن سٹینڈ کی نا فین ہو گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے کے بجائے نا یہ چھوٹا ہونا چاہیے، اور آپ اس کو کہیں پہ اٹھا کے بیڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اسٹور روم میں رکھ سکتے ہیں. اس سے تو گھر میں کافی ساری اسپیس بچ سکتی ہے. ویسے تو یہ بچوں کے ڈریسز آئرن کرنے کے لیے ہے سٹینڈ، بٹ یہ چھوٹے گھروں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے. اگر 7 بچے جائیں اور وہ اپنی بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور بچوں کی تو بہت ساری فرمائشیں جاگ جاتی ہیں، اچھا یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے، تو اپنی شاپنگ سے کنسنٹریشن ہٹا کے بچوں کی شاپنگ پہ کرنی پڑتی ہے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ان سویڈش لوگوں کی طرح ٹھنڈے مزاج کے ہو نہیں سکتے کہ اب یہ بچہ ان کے قابو میں آ نہیں رہا تھا، نہ ہی ان کے ساتھ جانے کو تیار تھا. تو اس بچے کے ساتھ جو پیرنٹس تھے وہ ایک کونے میں کھڑے تھے. اب یہ لوگ یہاں پر پیرنٹس اس ایج میں جا کے بنتے ہیں جب ہمارے لوگ گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، تو یہ پتہ ایسے ہی چلتا ہے کہ یہ گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے، لیکن ہوتے پیرنٹس ہی ہیں. اور یہ اس بچے کے ساتھ بھی ایسے ہی لگ رہا تھا. تو خیر اگر وہ بچہ اپنی اتنی منمانیاں دکھا رہا تھا تو ایمان میڈم کیسے پیچھے رہتی. تو خیر میں ابھی تو اسی تگدو میں ہوں کہ ایمان کو میں کسی طرح سے راضی کر کے ہی گھر لے کر آؤں ہنسی خوشی، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آخر تک پاسبل ہے تو نہیں، لیکن لیٹس سی کیا رزلٹ نکلتا ہے آخر میں. جیسے ہم لیڈیز کا کپڑوں کی دکانوں میں سے بالکل نکلنے کا دل نہیں کرتا ہے، اور ڈیسیژن بھی نہیں ہو پاتا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے وہ بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن بجٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے بچوں کے بھی حالات ہوتے ہیں کہ ان کا دل تو یہی کرتا ہے کہ یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، لیکن والدین اتنا سب کچھ دلاتے ہی نہیں ہیں، تو اسی لیے ڈیسیژن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو پسند آ رہی ہوتی ہے. لیکن خیر اللہ کر کے ہم اس سیکشن میں سے تو نکل آئے تھے. اچھا میں نا آج پہلی دفعہ یہ دیکھ رہی ہوں رگ کلینر، جو کہ IKEA میں کارپٹ والے سیکشن میں ہوتا ہے. میں بھی پہلے بھی ہوتا ہو، بٹ میں نے پہلے نظر نہیں پڑی ہے، آج ہی میں نے دیکھا ہے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ہسبینڈ کے کارڈ سے پے کروں یا اپنے کارڈ سے پے کروں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ہسبینڈ کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا گفٹ ملنا چاہیے نا، ہسبینڈ کے کارڈ سے ہی پے کرتی ہوں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں، اپنا ایک کارڈ وہ مجھے بھی دے گئے ہیں. ہسبینڈ کے کارڈ سے پے کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ گھر میں نہ ہوں اور آپ ان کے کارڈ یوز کریں تو ان کو بھی میسج آ جاتا ہے. اس سے آپ کو ان کو اپنی ایکٹیویٹیز کی رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹیکلی ہی پہنچ جاتی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ایکٹیویٹی رپورٹ، تو وہ تو پہنچ جاتی ہے. تو بس اسی لیے تو میں کہتی ہوں نا، عقل کو یوز کیا کریں. آپ دیکھیں ڈبل فائدہ ہو گیا، اپنا کارڈ بھی بچ گیا اور ہسبینڈ کو بھی رپورٹ مل گئی. اچھا میری ان ساری باتوں میں سے نا جو آپ کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے نا، اس کو پک کر لیا کریں، اور باقی جو باتیں ہیں نا وہ ایک کان سے سن کے دوسرے میں سے نکال دیا کریں اور ہنسی مذاق میں اڑا دیا کریں. تو اس طرح سے آپ بھی خوش، میں بھی خوش، اور باقی بھی خوش. دیکھیں نا آپ، زندگی ہے تو اتنی سمپل ہی، اتنی آسان سی، لیکن ہم لوگوں نے اسے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا نا. خیر اب یہاں پر IKEA وغیرہ تو ہم نے گھومنے پھرنے کے بعد آ گیا ہم لوگ گرل سینٹر پہ. یہاں پر لیا ہم نے ایمان کے لیے کھانا. کہ ہمارے گھر کے پاس والا ہی گرل سینٹر ہے، بٹ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم لوگ گھر گئے نا تو پھر آنا مشکل ہو جائے گا. اور ویسے بھی ابھی رات کے 9 بج رہے ہیں. سورج سے آپ لوگ اندازہ نہ لگائیں کہ جیسے شام کے نا 3-4 بجے کا ٹائم ہو، اتنا زیادہ سورج تھا، کیونکہ آج کل سویڈن میں جو مغرب کی نماز ہے نا وہ 10 بجے ہو رہی ہے. آج کے لیے بس اتنی ہی دل کی باتیں تھیں، اتنا ہی ہنسی مذاق تھا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.